اور پست لوگ ہیں. حد اقل شکریہ کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک توقع ہوتی ہے. اہل بیت اس طرح سے نہیں ہیں. جب وہ عمل ہی خدا کے لیے کرتے ہیں تو پھر انسانوں سے انہیں شکریہ کی بھی توقع نہیں ہوتی. یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے، اگر نہ ادا کریں تو مثلاً انہیں برا لگ رہا ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ جب آپ کھانا کھائیں تو نہ فقط یہ کہ وہ جس نے کھانا بنایا ہے، جو کھانا لے کے آیا ہے، جس نے گندم اگائی تھی، پیسی تھی، آٹا بنایا تھا، اس سے پہلے لوگ جنہوں نے بہرحال کھیتی باڑی کی تھی، جو بھی کیا تھا وہ، اور سب سے بڑھ کے اہل بیت، ان سب کا شکریہ ادا کریں اور پھر کھانا شروع کریں. ان کے صدقے میں اور ان کی وجہ سے بہرحال ہمیں مل رہا ہے. اگر اہل بیت کا کوئی شکریہ ادا نہ کرے اور عام لوگوں کا بھی نہ کرے تو روایت میں ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے تفاوت نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اگر کیا کسی نے کوئی مہربانی کی تو کی. نہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں فقط اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں توقع نہیں ہونی چاہیے کہ اب اگر کسی کی مدد کرتی ہے تو اب وہ ہمارے سامنے متواضع ہو جائے، جھک جائے. 20 سال پہلے مدد کی تھی، آج بھی یاد رکھا ہوا ہے میں نے کہ ہاں وہ 20 سال پہلے ان صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے پیسے دیے تھے. خدا نہ کرے یاد بھی کرا دوں اور لوگوں کے سامنے. نہیں، مدد کی ہے تو خداوند متعال انشاءاللہ اس کا اجر دے گا. شکریہ کی بھی توقع بہرحال نہیں ہونی چاہیے. ہم چھوٹے اور ضعیف ہیں اس لیے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ توقع ہے. بہرحال اہل بیت ایسے نہیں ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں. علامہ علی نقی صاحب نے خوبصورت تحلیل کی ہے اس ایک عبارت کی. کہا اہل بیت نے یہ جو جملہ ہے نا نطعمکم لوجہ اللہ، یہ بھی نہیں کہا ہے، الفاظ میں اتنا بھی نہیں کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے نطعمکم، اور اس میں جمع کا صیغہ ہے کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے، مسکین و یتیم و اسیر. یہ کب تینوں اکٹھے آئے تھے کہ انہیں ایک ہی لفظ سے خطاب کیا جا سکے؟ یہ تو اکٹھے آئے ہی نہیں تھے، تو ایک ہی لفظ کہہ کے تینوں کو خطاب کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. مسکین ایک دن آیا، یتیم دوسرے دن آیا، اسیر تیسرے دن آیا. اکٹھے آتے تو کہنا درست ہوتا انما نطعمکم لوجہ اللہ. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اصل میں انہوں نے الفاظ میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں جزا چاہیے نہ شکر. پھر کیا ماجرا ہے؟ کہا خدا نے ان کی نیتیں پڑھی، قرآن میں لکھ ڈالی. خدا نے ان کی نیتیں پڑھی، قرآن میں لکھ ڈالی کہ یہ عمل ایسے انجام دے رہے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تو کیوں عمل انجام دیتے ہیں؟ خدا کی محبت میں، خدا کی رضا کی خاطر. آیت مبیت کیا کہتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے وہ ہیں جو اپنا نفس پروردگار کے ہاتھ بیچتے ہیں، لیکن جس وقت بیچ رہے ہوتے ہیں اس وقت نیت یہ ہوتی ہے کہ نفس کے بدلے میں مرضی پروردگار حاصل ہوگی، رضائے پروردگار، محبت پروردگار کی وجہ سے رضائے پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہیں. بس کوئی اور چیز. جنت مد نظر نہیں ہے، جہنم مد نظر نہیں ہے، فقط و فقط رضائے پروردگار چاہیے. یہ جو آیت ہے اس میں بھی کوئی لفظی بیع و شراء نہیں ہوا، خرید و فروخت لفظی نہیں ہوئی کہ خداوند متعال فرما رہا ہوں میں خرید رہا ہوں، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہوں میں بیچ رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. عمل ایسا ہے کہ خداوند متعال جیسے کچھ خرید رہا ہو اور علی بیچ رہے ہوں. لیکن ذرا سوچ کے بتلائیے کہ امام علی علیہ السلام کیا بیچ رہے ہیں؟ اپنا نفس. امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. مومنین کو خطاب کیا، کہا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تمہارے نفسوں کی بھی قیمت ہے. اپنے نفس کو جنت سے کم پر نہ بیچنا، یہ مولا نے فرمایا. اس کا سادہ سا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ کہ مولا کہہ رہے ہیں جنت تمہاری کم ترین قیمت ہے، تمہاری بلند ترین قیمت نہیں ہے۔ فرمایا جنت سے کم پر نہ بیچنا، زیادہ پر بیچ لینا۔ خدا جنت سے زیادہ مولا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام کہتے نظر آئیں گے، الہی ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک۔ خدایا جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ جنت پانے کی خواہش سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خود خدا کو پایا جائے، خود خدا کو ڈھونڈا جائے۔ فرمایا جنت سے کم پر ہم کس چیز کے عوض میں بیچتے ہیں؟ کبھی مقام و منصب کے عوض میں اپنے آپ کو بیچتے ہیں، کبھی پیسے کے عوض میں اپنے آپ کو بیچتے ہیں، کبھی شہوات کے عوض میں اپنے آپ کو بیچتے ہیں، کبھی غضب کے عوض میں اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اپنے نفس کو۔ مولا کہہ رہے ہیں نہیں، تم اتنے چھوٹے نہیں ہو، تمہارے نفوس کو کم از کم جنت کے بدلے خریدنا چاہیے۔ قرآن میں کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے مومنین سے ان کے نفوس اور اموال جنت کے بدلے میں خریدے ہیں، جنت کے بدلے میں۔ ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے اگر مومنین کے نفوس جنت کے بدلے میں بیچے جائے ہیں اور خریدے گئے ہیں، جنت کے بدلے میں خریدے گئے ہیں، تو امیر المومنین کا نفس کس چیز کے بدلے میں خریدا جانا چاہیے؟ مومن کا نفس جنت کے بدلے میں ہے، امیر المومنین۔ یا خود مولا سے پوچھ لیں، مولا ہمارے نفسوں کی کم ترین قیمت آپ نے جنت بتائی ہے نا، اگر ہمارے نفسوں کی قیمت معلوم ہے تو اپنے نفس کی قیمت بھی معلوم ہوگی۔ تو آیت مبید کیا کہتی ہے؟ من الناس ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ یہ جس وقت بیچ رہا تھا اسے یہ تھا ذہن میں کہ بیچوں گا تو رضائے پروردگار کے مقابلے میں، یعنی مولا جانتے تھے کہ اس سے نیچے کچھ بھی ہو وہ علی کی قیمت نہیں ہو سکتی، میری قیمت، امام علی علیہ السلام کی قیمت رضائے پروردگار ہونی چاہیے۔ آیت مبید ہے، یعنی رضا کے لیے، خدا کی رضا، خدا کی محبت، خدا کی خوشنودی، اس کے لیے بیچ رہے ہیں۔ اور کیا ہوا اس شب میں؟ بستر رسول خدا پر سوئے اور کیا خریدا؟ خدا کی مرضیاں خریدیں۔ دیکھیں بیچا کیا ہے؟ اپنا نفس۔ مومنین کیا بیچتے ہیں؟ نفس اور اموال۔ خدا یہ کیا بیچ رہے ہیں اور تو کیا خرید رہا ہے؟ یہ اپنے نفوس بیچ رہے ہیں اور اموال۔ خدا یہ دیے کس نے تھے؟ دیے بھی تو خدا نے ہی تھے نا، مال بھی اس نے دیا، یہ نفس بھی اس نے دیا۔ کتنا کریم ہے پروردگار، وہی خرید رہا ہے جو خود اسی نے بنایا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام سو رہے ہیں بستر رسول پر۔ ایک عالم دین کا نہایت خوبصورت جملہ ہے، وہ چیز جو لوگ جاگتے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں علی نے سوتے میں لے لی ہے، سوتے میں لے لی ہے، سوئے اور مرضی پروردگار حاصل کر لی، اور نہایت اطمینان سے سوئے، نہایت اطمینان سے۔ علامہ علی نقی صاحب کا یہ تحلیل ہے، انہوں نے فرمایا اتنے اطمینان سے سوئے کہ ایک مرتبہ بھی چادر ہٹا کے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر چادر ہٹا کے دیکھ لیتے تو دشمن کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو رسول نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، اور یہ پتہ چل جاتا تو وہ رسول کے تعاقب میں نکل جاتے۔ علی سکون اور اطمینان کی نیند سو رہے ہیں، نفس مطمئنہ ہے، اطمینان کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ چادر نہ ہٹانا دلیل ہے کہ مطمئن ہے، چادر نہ ہٹانا۔ بس اب سمجھ میں آیا کہ جناب رسول خدا نے علی سے کیوں کہا تھا تم سو جاؤ، مولا کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ شاید جواب دے میں نفس مطمئنہ کو سلانا چاہتا ہوں۔ مطمئن نفس سوئے۔ اگر اطمینان نفس نہ ہو، توجہ کیجئے گا اس جملے پر، اگر اطمینان نفس نہ ہو، دشمن کا خوف ہو کہ وہ ابھی آئے گا اور مجھے قتل کر دے گا، اگر ایسا ہو تو ممکن ہے کوئی چادر کے نیچے ہی رونا شروع کر دے۔
ممکن ہے چادر کے نیچے ہی رونا شروع کر دے، چونکہ اطمینان نفس نہیں ہے لہٰذا رو رہا ہوگا، لیکن چادر نہ ہٹانا دلیل ہے اطمینان پر۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو سوئے اور ایسے اطمینان کی نیند سوئے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی تو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے رسول خدا، آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں علی ایسی ہستی کا نام ہے جسے کبھی ستاروں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کو رات بھر جاگنے کی عادت ہو اور آج آپ سے کہا جائے کہ سو جائیے تو کیا نیند آ جائے گی؟ نہیں، خصوصاً اگر خطرہ ہو پھر تو بالکل نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال ہر سال کی آپ کی پریکٹس ہے، سال ہر سال کی عادت ہے۔ اے رسول خدا، علی کو آج آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لیٹ جاؤ، کہہ رہے ہیں سو جاؤ۔ وہ جو کبھی نہ سویا ہو وہ آج کیسے سو جائے گا؟ بعید نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے بالکل نیند نہ آتی، اس لیے کہ ساری عمر جاگنے کی عادت تھی۔ علی اسے کہتے ہیں جو عشق خدا میں ہر بات پر عمل کرتا ہو، اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے۔ اگر پروردگار کہتا ہو جاگتے رہو، وہ جاگتا رہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ آج پروردگار کی خوشنودی اس میں کہ میں سو جاؤں تو وہ سو جائے گا، وہ جاگ نہیں سکے گا۔ گویا اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ علی مرضی پروردگار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج سے پہلے مرضی پروردگار اس میں تھی کہ جاگ کے عبادت کریں، آج مرضی پروردگار اس میں ہے کہ سو جائیں۔ تو اب ذرا سوچ کے بتلائیں، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور اس کی مرضیاں خدا کی مرضی میں فنا پا چکی ہوں، تو حق ہے نا اس کی شان میں خدا کہے کہ یہ اپنا نفس بیچ کر میری مرضیاں خرید رہا ہے۔ اس کی اپنی مرضی ہی نہیں رہی، یہ جو کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، خدا کو راضی رکھنے کے لیے۔ تو اہل بیت علیہم السلام اس لیے عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آخری وقت میں تہ خنجر امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں الہی رضن بقضائے، خدا میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ وہاں پر بھی رضا ہے، اور خدا آواز دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ واپس لوٹا۔ یہاں پر توجہ کریں، یہ نہیں کہا نفس مطمئنہ ادھر آ جا۔ اگر ایک دوست وہ دور بیٹھے ہیں اور میں نے بلانا ہو تو میں کہوں گا ادھر آ جائیے، لیکن اگر یہاں سے کسی کو بھیجوں اور پھر وہ وہاں کھڑا ہو، اسے بلانا ہو تو کہوں گا واپس آ جائیے۔ یہاں سے بھیجا ہے، اب آپ واپس آ جائیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا نفس مطمئنہ ادھر آ جا، کہا اے نفس مطمئنہ واپس آ جا۔ معلوم ہوا خدا ہی نے بنا کے بھیجا تھا، اب واپس بلا رہا ہے۔ تہ خنجر کہہ رہے تھے لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیث، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اے غیاث مستغیث۔ دو قسم کے جملے دیکھے ہیں میں نے، تہ خنجر کہہ رہے تھے ایک یہی جملہ، اور ایک کہہ رہے تھے الہی شیعتی و محبی، اپنے محبین کو یاد کر، اپنے محبین کو یاد کر رہے تھے۔ خداوند متعال نے حکم دیا تھا کہ اہل بیت سے مودت رکھنا، یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہم سے مودت کرنے کا حکم دیا گیا اور اتنے ظلم کر دیے، اگر دشمنی کرنے کا حکم دیا جاتا اس سے زیادہ ظلم ممکن ہی نہیں تھے۔ اجرکم اللہ، ممکن ہی نہیں تھے اس سے زیادہ ظلم۔ کسی نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا، کہا آقا وہ جو آپ نے زیارہ ناہیہ میں کہا ہے فلا اندبن صباحا و مساء، میں صبح و شام گریہ کروں گا اور آنسوؤں کے بجائے خون روں گا، کیا سچ کہا ہے؟ یہ بات درست ہے؟ کہا ہاں ہم نے یہ بات کی ہے۔
کہا مولا ایسا کون سا غم ہے، ایسے کون سے مصائب ہیں جس پہ آپ آنسوؤں کے بجائے خون بہائیں گے؟ کیا علی اکبر کا شہید ہونا ہے؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر ہوتے وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ کہا پھر حضرت عباس علیہ السلام کا شہید ہونا؟ کہا نہیں، اگر عباس زندہ ہوتے وہ بھی گریا کرتے۔ کہا پھر امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا؟ کہا نہیں، اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے وہ بھی گریا کرتے۔ کہا پھر کون سے مصائب ہیں؟ کہا ہماری جدہ کا جناب زینب کا قیدی ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب زینب رہا ہو کے گئی نا مدینے، تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہ سکی۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ جناب زینب واپس نہیں آئی کیا؟ ایک اونٹ کے پاس سے گزری تو جناب زینب نے کہا عبداللہ مجھے پہچانو۔ اس کے بعد جناب زینب نے یہ نہیں کہا عبداللہ میں اس لیے اتنی بدل گئی کہ میرا علی اکبر مارا گیا، یہ نہیں کہا عبداللہ میں اس لیے بدل گئی کہ عباس مارا گیا، یہ بھی نہیں کہا عبداللہ میرے حسین مارا گیا، یہ بھی نہیں کہا عبداللہ میں بازاروں اور درباروں سے ہو کے آ رہا۔ اجرکم اللہ۔ یعنی یہ مصیبت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا کب تک گریا کریں گے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بغیر چادر کے بازاروں اور درباروں میں جانا۔ کسی نے پوچھا مولا عاشور کربلا زیادہ مشکل تھی یا اس کے بعد؟ کہا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ کہا۔ اس کا مطلب معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بابا کا لاشا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے دیکھا تھا، میں نے خود چٹائی میں اس لاشے کو سمیٹ کے قبر میں رکھا تھا، اور قبر بند کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ کہہ رہے تھے یہ سب کچھ آسان تھا، شام بڑا مشکل تھا، شام بڑا مشکل تھا۔ کیا ہوا شام میں؟ شیخ بہائی نے لکھا ہے 5 لاکھ کا مجمع اہل بیت کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ بازاروں کو پردے لگائے گئے تھے، رنگین کیا گیا تھا، لوگوں نے سرمے ڈالے ہوئے تھے، دف بجا رہے تھے، رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ امام زین العابدین نے خود اپنا نوحہ پڑھا، کہا ہمیں بازار سے گزارا جا رہا تھا، لوگ آگ اور پتھر برسا رہے تھے، میرے امامے میں آگ لگی، ہاتھ توق میں بندے تھے، آگ بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ کس طرح سے گزر گئے۔ ایک مرتبہ اسی شام کے بازار میں جناب ام کلثوم نے شمر کو پاس بلایا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہنیں بھائیوں کے قاتلوں سے بات نہیں کر سکتی۔ کیا مجبوری تھی جناب ام کلثوم بات کر رہی ہیں، بلا کے کہتی ہیں شمر اگر ہمیں دربار میں لے جانا ہے کسی ایسے رستے سے لے جا جہاں اتنی بھیڑ نہ ہو، اتنا رش نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے، بعض علماء نے پڑھا، نو کے نیزہ پہ سر تھے اور ہر ماں کے قریب اس کے پیارے کا سر لے کے گئے تھے، یعنی حضرت ام لیلہ کے اونٹ کے قریب حضرت علی اکبر کا سر، جناب رباب کے اونٹ کے قریب حضرت علی اصغر کا سر، جناب قاسم کی ماں کے اونٹ کے قریب حضرت قاسم کا سر، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اونٹ کے قریب حسین کا سر۔ ایک مرتبہ میں ایک شخص داخل ہوا، اس کو پہچان گیا اہل بیت ہیں، آگے بڑھ کے پوچھا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو ان نیزہ برداروں کو کچھ پیسے دے، یہ نیزوں کو اونٹوں سے آگے لے جائیں، لوگ نیزوں پہ چڑھے سر دیکھیں، بیویوں کی طرف نگاہ نہ کریں۔
بیویوں کی طرف نگاہ نہ کریں. اجرکم اللہ. اسی بازار سے گزر رہے تھے, ایک شیخ آگے بڑھ کے بوڑھا کہتا ہے خدا کا شکر تمہارے مرد مارے گئے. سوچیں کیا گزری ہوگی امام زین العابدین. ایک مرتبہ کہا شیخ تو نے کیا قرآن میں پڑھا ہے خدا نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا پڑھا ہے. کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کا پڑھا ہے. کہا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کا پڑھا ہے. لیکن یہ بتا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا یہ ہماری شان میں اتری ہے, ہم ہی اہل بیت ہیں, ہم ہی قربا ہیں. مقتل کی کتاب کے عجیب جملے ہیں. یہ بوڑھا زمین کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. کچھ سوچنے کے بعد ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو. اجرکم اللہ. تم سچ کہہ رہے ہو. مولا نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا. شرم کھائے جا رہی ہوگی بیویوں. ایک عالم دین کے سامنے کسی نے مذاہب پڑھے, کہا وَدَخَلَتْ زینب علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. شام میں یزید کے دربار میں داخل ہوئی تھی جو اس سے بھی پس تھا. اس عالم دین نے جب سنا کہا خاموش ہو جا, اس کے بعد کچھ نہ پڑھ. کیوں؟ کہاں علی کی بیٹی, کہاں شرابی کا دربار. دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم لوگ مرد ہیں, اگر غلطی سے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ماحول اچھا نہ ہو, دل کرتا ہے وہاں سے دوڑ جائیں. یا چلے فرض کر لیں اگر ایک پورے حجاب میں ملبوس برقع والی خاتون, ایک شریف زادی, اسے اس مجمع سے گزرنا پڑ جائے, وہ جانتی ہو یہ سب شرفا بیٹھے ہیں, پھر بھی کئی مرتبہ کھڑے ہو کے سوچے گی میں ان مردوں میں سے کیسے گزروں. اور اگر مجمع کفار کا ہو, شرابیوں کا ہو, اور پردے دار بھی علی کی بیٹی جیسی. ایک مرتبہ داخل ہوئی دربار میں, بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا ہے, یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہے, سامنے تشت میں امام حسین کا سر ہے, ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے. بیویوں کے آگے چھوٹی سی ایک 3 سال کی بچی کھڑی ہے. اس یزید کا مقتل کے جملے ہیں, یزید کا ہاتھ اوپر جاتا تھا, چھڑی اوپر جاتی تھی, اس بچی کا ہاتھ اوپر جاتا تھا. چھڑی کبھی امام حسین کے ہونٹوں پہ گرتی تھی, کبھی ناک پہ گرتی تھی, بچی کا ہاتھ اپنے سر پہ گرتا تھا. کہہ رہی تھی بابا کاش آج سے پہلے مر گئی. اجرکم اللہ. خطبہ دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے, اے یزید کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے, نہ تو ہمارا پیغام مٹا سکتا ہے نہ ہمارا ذکر ختم کر سکتا ہے. ایک مرتبہ خطبہ دے رہی تھی, کیا کہہ رہی ہوں گی؟ اے شام کے لوگوں, ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہو, ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں. یہ سر کسی باغی کا نہیں ہے, یہ دوش نبی کے سوار حسین کا سر. جہاں یزید ملعون بیٹھا تھا اس کے پشت پہ ایک دروازہ تھا. ایک بی بی باہر نکلی, سر پیٹ رہی تھی, سر پہ چادر نہیں تھی. یزید پہچان گیا اس کی بیوی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اپنی آبا اچھالی, کہا میں رونے سے نہیں روکتا, اور میری عزت کا تو کچھ خیال کر لے. ایک مرتبہ وہ پکاری, تجھے اپنی عزت کا خیال ہے, یہ نبی کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ. جناب امام زین العابدین نے خطبہ دیا, کیا کہہ رہے ہوں گے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو لوٹ لیا گیا. دربار کے حالات بدل گئے, قید خانے میں بھیج دیا. ایک وقت وہ آیا جب یزید ملعون نے ڈر کی وجہ سے کہا آپ کو آزاد کرنا ہے.
کہا 3 شرطیں ہیں، 3 کام کر. کہا کون سا ہے؟ پہلا، میرے بابا کا سر مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. اس نے پہلے انکار کیا، بعض روایات میں ہے پھر دے دیا. دوسری شرط، کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنا ہے کسی شریف کو ہمارے ساتھ بھیج جو مدینہ تک بیویوں کو لے جائے. تیسری شرط، کہا ہمارا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کیا جائے. یزید ملعون نے کہا وہ جو سامان لوٹا گیا ہے وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ تم اس کے عوض مجھ سے 2000 درہم لے لو. بعض علماء نے کہا امام زین العابدین نے یہ سنا غش کھا گئے. ایک مرتبہ آواز دی، یزید تو کس چیز کے پیسے دے گا؟ اس سامان میں میری دادی کی چادر ہے. میری دادی کی چادر کے کیا پیسے دے گا؟ اجرکم اللہ. اس کے بعد مدینہ آئے تو ہمیشہ روتے رہے. پانی کو دیکھا تو گریہ کیا، کھانے کو دیکھا تو گریہ کیا، قصاب کی دکان کے آگے سے گزرے تو گریہ کیا. پوچھتے ہوں گے تم نے اسے پانی دیا تھا؟ وہ کہتے ہوں گے ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیتے ہیں. فرمایا میرا بابا 3 دن کا پیاسا. پھر وہ وقت بھی آیا جب زہر دیا گیا. ایک مرتبہ بیٹے کو کہا اے باقر یہ چٹائی ہٹا دو، جان آفرین کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، یہ فرش ہٹا دو. کیوں؟ میں اپنے بابا کی طرح خاک پہ جان دینا چاہتا ہوں. میں کہوں گا مولا ایک فرق ہے، جب آپ جان دے رہے ہوں گے جوان بیٹا آپ کا سر اپنی گود میں رکھے گا. کربلا میں معاملہ برعکس تھا. بوڑھا باپ جوان علی اکبر کا لاشا کبھی چہرے پہ چہرہ رکھتے تھے، کبھی سینے سے سینہ. علی اکبر علی الدنیا بعد کلام ماتم حسین.